کالکا دیوی ایپیسوڈ 5۔ رحیم الدین پریشان تھا۔ مہرونسا کی گمشدگی اس کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ پھر جب اس نے مہرونسا کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ بٹیا کہاں چلی گئی تھی تم؟ بس رحیم الدین چچا آوارہ گردی کرنے نکلی تھی۔ ارے بٹیا ساری باتیں اپنی جگہ، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے حیران ہیں۔ تمہاری چچی سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ صورت شکل کی چاند جیسی بچی ہے اور پڑ گئی ہے ان وحشیانہ چکروں میں۔ کس ماں کی لال ہے؟ کیا واقعات پیش آئے ہیں اس کے ساتھ جو در بدر نکل آئی ہے؟ لڑکی ذات کو کبھی ایسا تو نہیں دیکھا تھا۔ جوگن ہے کہ بنجارن کچھ بھی ہے، پر لگتی ایسی ہے جیسے انتہائی شریف گھرانے سے تعلق ہو۔ بیٹی زمانہ بہت برا ہے، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ علم و عمل بے شک انسان کو بہت بلند کر دیتے ہیں، لیکن بیٹی دنیا کو تو قبول کرنا ہی ہوتا ہے، اور دنیا بڑی بری جگہ ہے۔ ذرا چہرہ دیکھو، دھوپ سے کالا پڑ گیا ہے۔ دھوپ میں تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ لو لگ جائے، بیمار پڑ جاتی تو کیا ہوتا؟ مہرونسا ہنسنے لگی، پھر بولی، چچا بہت عرصے بعد محبت بھرے الفاظ سنے ہیں۔ کبھی میرے ابو ایسی غلطی پر مجھ سے ناراض ہوا کرتے تھے، آج ان کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی بستی دیکھنے نکل گئی تھی، یہ جائزہ لینے نکل گئی تھی کہ اس بستی میں شیطانوں نے کیسے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے بیٹی، لیکن اللہ نہ کرے تمہیں کوئی پریشانی ہو جاتی تو؟ آپ کی دعائیں جو میرے ساتھ ہیں رحیم الدین چچا۔ بیٹی یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی سرپرست موجود نہیں ہے، جو چاہو گی کر لو گی۔ بڑی بات ہے یہ، چلو آؤ اندر آؤ۔ یہی کیفیت عارفہ چچی کی تھی۔ انہوں نے بھی مہرونسا کو ایک دم برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن رحیم الدین سخت لہجے میں بولے، مہرونسا بی بی سچی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے دل میں ایسا ہی پیار پیدا ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ اپنی ہی بچی باہر نکل گئی ہو۔ سچ جانو اگر یوں میری بیٹی باہر نکل گئی ہوتی تو اس کو بھی ہم ایسا ہی ڈانٹتے۔ آپ خدا کے لیے آپ باقی الفاظ نہ کہیں، آپ ان الفاظ اور لہجے کی قیمت نہیں جانتے۔ خوش نصیبوں کو یہ ڈانٹ ملتی ہے، مجھ سے میری یہ خوش بختی نہ چھینیے۔ آپ نے مجھے سلمیٰ کا درجہ دیا ہے، اس لیے آپ میرے اور چچی کے درمیان نہ آئیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو دوستی میں تمہاری سرپرستی کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اب تم ہمیں اتنا بڑا درجہ دے رہی ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تمہیں اس سے ہزاروں بڑا درجہ دے جو تمہیں مل چکا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں مہرونسا کو بہت محبت ملی تھی۔ سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیے اب آپ غسل کر لیجئے، اور چہرے پر جو دھوپ کی چادر پھیل گئی ہے نا، اسے ذرا رگڑ رگڑ کر صاف کیجئے، چاند میں داغ نہیں لگنا چاہیے۔ میں چائے تیار کر کے لاتی ہوں، سلمیٰ نے کہا، اور مہرونسا خاموشی سے اندر چلی گئی۔ رحیم الدین چچا سر کھجاتے رہ گئے۔ بہرحال مہرونسا غسل کرتے ہوئے ان دونوں مرداروں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ویسے اسے حریہ کا کردار بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے حریہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کرن کماری کے سلسلے میں، جبکہ بھیم چند نسبتاً خاصا غلط نظر آتا تھا۔ پھر شام ہو گئی۔ دن بھر کی لو اور تپش کے بعد شام بڑی ٹھنڈی تھی۔ چائے وغیرہ پی لی گئی۔ 7 بجے کے قریب رحیم الدین مہرونسا کے پاس آ گئے اور بولے، کھنڈرات کے علاقے میں گئی تھی مہرونسا بی بی؟ جی ہاں، اور رات کو بھی ادھر جانا ہے۔ مگر کیوں؟ رحیم الدین چچا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کام ہے رحیم الدین چچا؟ رحیم الدین چچا سر کھجانے لگے تھے۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ سے بولے، میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں بٹیا، بڑی الجھن میں پھنس گیا ہوں۔ کیوں چچا؟ تمہاری وہ عزت و احترام نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ اس گھر کے لوگ سیدھے سادے اور بے وقوف ہیں، تم سے اس قدر بے تکلف ہو گئے ہیں کہ مجھے خوف آنے لگا ہے بٹیا۔ اصل میں تمہارا تعارف ہی اس انداز میں ہوا ہے کہ وہ تمہیں سمجھ نہیں پا رہے، پھر تمہاری عمر بھی ان کے لگ بھگ ہے، اور پھر میں خود بھلا یہ باتیں پوچھنے کی ہیں جو پوچھ رہا ہوں۔ مہرونسا ہنسنے لگی، پھر بولی، آپ خود یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں رحیم چچا، جبکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ان لوگوں کی بے تکلفی مجھے اپنے گھر کا ماحول یاد دلاتی ہے اور غم جاتا رہتا ہے۔ میں بھی بھائی بہن اور ماں باپ والی ہوں۔ وہ لوگ کہاں ہیں بٹیا؟ رحیم الدین چچا نے بے اختیار پوچھا۔ بس مجھ سے وہ گھر چھن گیا ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ اب کہاں ہے، مہرونسا نے جواب دیا، اور رحیم الدین چچا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولے، تو کیا رات کو تم ان کھنڈرات میں دوبارہ جاؤ گی؟ ہاں، شاید میرے کام کی ابتدا ہو جائے۔ ابتدا؟ ہاں، کیسی ابتدا؟ وہ بولے، اور مہرونسا انہیں ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے کہا، میرا مطلب کچھ نہیں بٹیا،
بس میں تو صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ بی بی اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھنا۔ آپ اطمینان رکھیں، مہرونسا نے ادب سے جواب دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ مہرونسا اس ماحول میں آ کر ایک عجیب سی خوشی کا احساس کر رہی تھی۔ ایسا احساس بہت عرصہ پہلے اس سے چھن گیا تھا۔ ماں باپ جدا ہو گئے تھے، مگر ان کی محبتوں کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ کسی نہ کسی شکل میں رحیم الدین چچا بھی اس کے لیے فکر مند تھے، مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ مطلب یہی تھا کہ وہ لڑکی ہے، نوجوان ہے اور معاملہ کالے جادوگروں کا ہے۔ بات تو انہیں معلوم ہو ہی گئی ہوگی، کرم چند جی نے تفصیل بتا دی ہوگی۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں وہ شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بہرحال یہ ان کی سوچ تھی، لیکن مہرونسا کے دل میں جو جذبے پروان چڑھ رہے تھے وہ شاید اس کے اپنے جذبے تھے بھی نہیں، بلکہ ڈور کسی اور کی طرف سے ہلائی جا رہی تھی۔ وہ تو صرف ایک ذریعہ تھی اور یہ عمل کے مطابق سوچ رہا تھا اور عمل جاری تھا۔ پھر رات کو جب عشاء کا وقت ختم ہو گیا، کھانا کھا لیا گیا تو مہرونسا تیار ہو گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ رات کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ جو بو آئی تھی کام ایک دم سے بڑھ رہا ہوگا، اور اس اندازے سے وہ خوش بھی تھی کہ کام کا آغاز ہوا۔ جو ذمہ داریاں اس کے سپرد ہو گئی تھیں ان کی تکمیل تو کرنی ہی چاہیے تھی۔ وہ انتہائی خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئی اور جانے پہچانے راستے طے کرنے لگی۔ چھوٹے قصبے اور دیہات سورج چھپنے کے ساتھ ساتھ ہی تاریک ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت یہاں کی تھی، حالانکہ پہلے پہر کا آغاز ہی ہوا تھا، مگر گلیاں بازار اس طرح سنسان پڑے ہوئے تھے جیسے آدھی رات گزر گئی ہو۔ وہ چلتی رہی اور فاصلے کم ہوتے گئے۔ سڑکوں پر کتوں کا راج تھا، بھونک رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ وہ ان سے بچتی بچاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ آبادی کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھی اور اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ ان پراسرار سنسان ماحول میں بڑے سے بڑا جگر والا کوئی نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھ لیتا تو اس کی اپنی حالت بھی خراب ہو جاتی۔ ایسے سنسان اور ویران ماحول میں نظر آنے والے خوفناک راستوں پر تو مرد بھی نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن مہرونسا عماد الدین کی بیٹی، اور عماد الدین نے اسے جن علوم سے راستہ کیا تھا وہ بے مثال تھے۔ اللہ کے نام کے ہر لفظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ ڈرنے والے اگر صرف خوف خدا رکھیں تو باقی خوف ان کے راستوں میں بس جاتے ہیں۔ وہ جگہ بھی آ گئی جہاں اس نے اس بھیانک جوڑے کو دیکھا تھا، یعنی بے سر کا آدمی اور چھنچھناتی گھنگرو بجاتی چڑیل، لیکن اب وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر وہ اس دوراہے پر پہنچ گئی جہاں سے ایک راستہ بھیم چند کی طرف جاتا تھا اور دوسرا ہریا کی طرف۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ کس طرف جائے، اور رخ بھیم چند کی جانب ہو گیا۔ دونوں کے بارے میں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ دونوں سفلی علوم جانتے ہیں۔ اگر ہریا کا دعویٰ درست ہے تو ان کے درمیان جادو کی مار کا آرائز ہو چکی ہوگی، یا ممکن ہے کہ اس وقت بھی ہو رہی ہو۔ سامنے درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف بھیم چند کا ڈیرا تھا۔ وہ ایک درخت کے پیچھے ہو گئی۔ اچانک ہی سرسراہٹ سنائی دی اور مہرونسا چونک کر آنکھیں پھاڑنے لگی۔ آواز دوبارہ نہیں سنائی دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گیدڑ یا دوسرا جانور ہو۔ پھر اسی درخت کے دوسری طرف روشنی سی نظر آئی اور وہ ادھر دیکھنے لگی۔ روشنی متحرک تھی۔ چند لمحات وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر درختوں کے عقب سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک روشن مشعل دیکھی، لیکن اس سے شعلے نہیں نکل رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ انسانی کھوپڑی ہے جو ایک لکڑی میں اڑسی ہوئی ہے۔ روشنی اسی سے پھوٹ رہی تھی اور لکڑی کی یہی مشعل متحرک تھی۔ روشنی کے نیچے یہ معمہ حل ہو گیا۔ مشعل کسی انسان کے ہاتھ میں تھی اور اس ویران اور بھیانک علاقہ میں وہ بھیم چند کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ لیکن بھیم چند اس وقت بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کے گلے میں کھوپڑیوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھیں بھی روشن تھیں۔ وہ مشعل اونچی کیے مہرونسا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مہرونسا نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کی آمد کا علم ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بھیم چند کے سامنے پہنچ گئی۔ بھیم چند نے ہاتھ سیدھا کیا اور مشعل کے نچلے حصے کو درخت کے نچلے تنے میں زور سے مارا۔ درخت کا ٹھوس اور مضبوط تنا ایسا نہیں تھا کہ کسی کی معمولی ضرب سے اس میں سوراخ ہو جاتے، لیکن مشعل کوئی آدھ فٹ کے قریب درخت میں پیوست ہو گئی۔ بھیم چند نے اسے چھوڑ دیا اور آس پاس روشنی پھیل گئی۔ پھر وہ غرائے ہوئے لہجے میں بولا، ارے او حرام زادی، کیوں اپنی جان گنوانے پر تلی ہوئی ہے؟ ہمارا صبر کیوں گھسیٹ رہی ہے؟ مرد ہیں ہم، ارادے برے ہو گئے تو تیرا کیا ہوگا؟ تو نے سوچا بار بار آ جاتی ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو چل تجھے معاف کر دیں گے، لیکن تو نہیں جانتی کہ یہاں کون کون آتا جاتا ہے۔ کوئی بھی گردن مروڑ دے گا تیری۔
بار بار آ جاتی ہے، جوانی بار گزر رہی ہے کیا؟ ارے جا کسی کے آگے گردن دے دے، کٹ کے الگ ہو جائے گی تو جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور ہر بار یہاں کیوں آ مرتی ہے؟ امتحان لینے کے لیے۔ الفاظ بہت برے تھے، لیکن جب انسان کے اندر طاقتوں کا دھارا بہتا ہے تو برداشت کی قوت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مہرونسا نے زندگی میں مردوں سے مقابلہ نہیں کیا تھا، لیکن جو زندگی اسے اب نصیب ہوئی تھی اس میں بہت سے تجربات بھی شامل تھے۔ چنانچہ اس نے بھیم چند کی بات کا برا نہ مانا اور مسکرا کر بولی، بس بھیما، دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر کچھ زیادہ دیکھ لیا تو نے تو زندگی بھر روتی رہے گی۔ چھوٹی سی عمر ہے، کھانے پینے کے دن ہیں اور پڑ گئی ہے ان چکروں میں۔ دیکھ، آخری بار کہہ رہا ہوں، آئندہ مت آنا۔ تجھ سے کچھ باتیں کرنا رہ گئی تھی بھیما، سو وہ کرنے چلی آئی۔ شکر کر کالی راتوں کا موسم ہے، نکلا ہوتا چاند تو مزہ آ جاتا تجھے۔ کیوں، چاند سے کیا ہوتا؟ مہرونسا نے سوال کیا اور بھیما پھر ہنس پڑا۔ چاندنی راتوں میں یہاں سوا لگتی ہے، بیروں کی، سارے کے سارے کہانیاں سناتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، بمبوڑتے ہیں، اور اگر کوئی بیچ میں آ جائے تو اسے بھی چت کر دیتے ہیں۔ ارے دیا، تب تو واقعی اچھا ہوا بھیما کہ میں چاندنی راتوں میں نہیں آئی۔ اچھا تم ایک بات بتاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ ہریا کرم چند جی کی بیٹی کرن کماری کو حاصل کرنے کے چکر میں ہے؟ کیا سمجھے؟ اور وہ کچھ کرنے والا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آگے بول۔ ہریا اگر تمہیں شکست دے کر کرن کماری پر قابو پا لے تو کیسا رہے گا؟ بڑی انوکھی ہے بھائی تو۔ ارے تو جانتی نہیں ہے کہ ہم نے اس سسرے کو آزاد کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ نہ اس نے ہم پر وار کیا نہ ہم نے اس پر۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہریا کرن کماری کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور جب کرم چند جی کا ناک میں دم آ جائے تو آخر میں وہ دوڑیں اپنے بستی کے سب سے بڑے مہان سادھو بھیم چند کی طرف، اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، کرن ہمیں دے دو، سارے کام ہی ٹھیک کر لیں گے۔ اگر ہم نے پہلے سے ہریا کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو پھر بلا کرم چند جی کو کیا پڑی ہے کہ ہماری بات مانے؟ انتظار کر رہے ہیں ہم، جب تک یہ ہمیں نہیں چھیڑتا ہم بھی اسے نہیں چھیڑیں گے۔ اور اگر ہریا کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تمہارا کیا ارادہ ہے تو کیا تمہیں چھوڑ دے گا؟ مہرونسا نے پوچھا۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، جھگڑا تو ہوگا ہمارا اس سے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی بیر کھانا چاہتے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوگا اس لیے کہ تم خود بھی ایک لڑکی ہو۔ اگر تم نے کرن کماری کو دیکھا ہے تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چاند اور سورج کی کرن بھی اتنی سندر نہیں ہوتی جتنی سندر وہ ہے۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں، سمے خود فیصلہ کر دے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کی جگہ خالی رہے، ہریا خود ہماری طرف بڑھے تو ہم اسے سنبھال لیں۔ اچانک ہی فضا میں ایک عجیب سی آواز ابھری اور مہرونسا چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن ایک لمحے کے اندر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ آواز بھیم چند کے گلے میں پڑی کھوپڑیوں میں سے آ رہی ہے، مکھیوں جیسی بنبناہٹ جو انسانی آوازوں کا روپ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ یہ کھوپڑیاں کچھ کہہ رہی تھیں، منمناتی آوازیں، بھاری آوازیں، باریک آوازیں۔ کسی کھوپڑی کے منہ سے معصوم بچے جیسی آواز نکل رہی تھی تو کوئی نسوانی آواز میں چیخ رہی تھی۔ ان کے الفاظ تو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن بھیم چند کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی خاص اطلاع ملی ہو۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے کئی قدم پیچھے ہٹا اور پیچھے چل کر تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے سے پتھر پر چڑھ گیا۔ وہ کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہرونسا کی آنکھیں بھی اس طرف اٹھ گئیں جس طرف بھیما نے نگاہیں جما دی تھی۔ مطلب تاریکی میں مہرونسا نے بھی متحرک حیولے کو دیکھ لیا تھا جو اس سمت آ رہا تھا۔ پھر وہ حیولہ اس کی نگاہوں میں روشن ہو گیا۔ کالے رنگ کا ایک انتہائی لمبا چوڑا بھینسا تھا اور اس بھینسے کی پشت پر ہریا سوار تھا۔ بھینسا اسی سمت بڑھ رہا تھا۔ ہریا نے اپنے سر پر پروں کا ایک تاج پہن رکھا تھا، لیکن جو چیز مہرونسا نے اس کے بدن پر دیکھی وہ اس کے بہت سے ہاتھ تھے جو اس کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ ان ہاتھوں میں طرح طرح کے ہتھیار دبے ہوئے تھے، کسی میں لمبی سی ہڈی، کسی میں کلہاڑی، کسی میں نیزہ۔ وہ بھینسے کو دوڑاتا اسی سمت آ رہا تھا۔ بھیم چند پتھر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، زمین کی طرف چہرہ جھکایا اور چکر سے کاٹنے لگا، پھر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک ہولناک چیخ نکلی، دوبارہ اسی انداز میں چیخا، پھر اس کا بدن بری طرح کانپنے لگا اور ایک لمحے کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ اچانک ہی اس کی نظر مہرونسا پر پڑی تو وہ گردن گما کر بولا، بھاگ جا کتیا کی پلی، یہاں سے بھاگ جا، اس حرام خور کو مستی آ گئی ہے، لڑنے آ رہا ہے ہم سے، جا تو بھاگ جا یہاں سے۔ ارے کیوں آ مری ہے ہمارے بیچ میں، جاتی ہے یا دون لات تیرے منہ پر۔ لیکن لات مہرونسا کے منہ پر مارنے کے بجائے وہ خود درختوں کے پیچھے بھاگ گیا۔ مہرونسا اندازہ لگا چکی تھی کہ اسے اس جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چنانچہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے کے بعد وہ اس درخت کے چوڑے تنے کے پیچھے پہنچ گئی۔
جو برگد کا درخت تھا اور بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بینسا آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا اور اب وہ رک گیا تھا۔ بھیم چند بھی سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کیے ہوئے تھے، گردن جھکائی ہوئی تھی، اور مہرونسا نے جادو کا یہ کھیل بڑی سنسنی خیز کیفیت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بھیم چند کی آنکھوں سے نیلی شعاعیں نکل رہی تھیں، بالکل سیدھی لکیروں کی طرح وہ زمین پر پڑ رہی تھی اور زمین پر پھول جڑیاں سی پڑ رہی تھی۔ اور اس نے آہستہ سے کہا، کیا بات ہے، کیسے آیا ہے تو؟ ہمارا نام ہریا ہے، تو ہمیں جانتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے بارے میں معلوم کر لیا ہے کہ ہم کون ہیں؟ کرایا تھا پتہ تیرے بارے میں، کالی کے داس۔ جب بات کالی کے داسوں کی آ جاتی ہے تو من کے سارے پھیر نکال دیے جاتے ہیں، کیا سمجھا؟ ہم کنٹھ کر رہے ہیں اور تو خود ہمارے دوار آیا ہے۔ موت آئی ہے تیری، میں بینٹ لینے آیا ہوں تیری، کیا سمجھا؟ آسان تو نہیں ہوگا، کالی کے داس کالی کے کھیل کھیلتے ہیں، تو یہ کھیل بھی کالی ہی کا ہے۔ دفتن ہی ہریا کے ہاتھ سے نیزہ سنسناتا ہوا نکلا اور بھیما کے سینے میں جا لگا۔ بھیما کے سینے میں ایک بڑا سوراخ ہو گیا، لیکن مہرونسا نے دوسرا منظر بھی دیکھا۔ اس نے اسے ششدر کر دیا۔ نیزہ بھیما کے سینے سے نکل کر عقب میں موجود درخت کے تنے میں پیوست ہو گیا۔ بھیما نے ایک بھیانک آواز میں قہقہا لگایا اور بھیانک آواز میں چیخا، البیری سمال۔ ہریا پھر وہ دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر ہاتھوں اور پیروں کے بل چل کر چکر لگانے لگا۔ اس وقت ہریا نے اپنے بینسے کو اس طرف چڑھا دیا۔ شاید بھیما کو اس کا احساس نہیں تھا، وہ خود بھی کوئی جادوئی عمل کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اب ہریا اس کو کوئی دوسرا ہتھیار پھینک کر مارے گا اور وہ اس سے بچاؤ کرے گا، مگر ہریا نے بڑی چلاکی سے کام لیا تھا اور بینسا ہی اس پر دوڑا دیا تھا۔ نتیجے میں بھیما بینسے کی لپیٹ میں آ گیا اور بینسا اسے رونتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ بھیما زمین پر جا پڑا تھا۔ ہریا نے کچھ فاصلے پر جا کر بینسے کا رخ تبدیل کر دیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہتھیار جو کلہاڑی کی شکل میں تھا بھیما پر کھینچ مارا۔ نشانہ سچا تھا، کلہاڑا بھیما کی گردن پر لگا اور بھیما کی گردن کئی فٹ دور جا پڑی تھی۔ لیکن دوسرا منظر اور بھی زیادہ سنسنی خیز اور خوفناک تھا۔ اچانک ہی بھیما اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ایک سم دوڑنے لگا۔ سامنے ایک لمبے تنے والا درخت نظر آ رہا تھا۔ بھیما کا بے سر جسم پھرتی سے درخت کے تنے پر چڑھنے لگا، لیکن ہریا نے فوراً بینسے کو دوڑایا اور اس درخت کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے بھیما کے جسم پر مختلف ہتھیاروں سے بے شمار وار کیے اور اسے نیچے گرا دیا۔ لیکن مہرونسا نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا جو ہریا کی نگاہوں سے محفوظ تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھیما کا کٹا ہوا سر آہستہ آہستہ مہرونسا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پھر وہ سر تھوڑا سا بلند ہوا اور مہرونسا کے چہرے کے سامنے کی سیدھ میں آ گیا، اور اس کے بعد اس کے منہ سے ایک سرگوشی کی آواز نکلی، لڑکی اپنا شریر مجھے ادھار دے دے، وعدہ کرتا ہوں کہ واپس کر دوں گا۔ اس پاپی کو نیچا دکھانے کے بعد جلدی کر اپنا شریر مجھے دے دے، ہاتھ بڑھا کر میرے سر کو اپنے سر پر رکھ لے۔ ارے دیر ہو رہی ہے، اگر وہ پلٹ پڑا تو انت ہو جائے گا۔ بھیم چند کا سر آہستہ آہستہ مہرونسا کی جانب بڑھنے لگا اور پھر اس کے اور مہرونسا کے چہرے میں 1 فٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ اچانک ہی مہرونسا نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کٹے ہوئے سر پر رسید کر دیا۔ سر بہت دور جا کر گرا تھا، اس کے گرنے کی آواز بھی پیدا ہوئی تھی اور ہریا اس کی جانب متوجہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مہرونسا کے کانوں میں ایک گٹی گٹی سی چیخ ابھری اور عقب میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز گری ہو۔ مہرونسا نے خوفزدہ انداز میں پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری طرف بھیم چند کے سر کو ہریا نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کے بعد اسے نیزے میں پرو کر اپنے کندھے پر لاد لیا۔ اس کے مختلف ہاتھ اپنے ہتھیاروں سے بھیم چند کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہریا کو مہرونسا کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ اس نے اپنا کام سر انجام دیا، بھیم چند کا سر اپنے نیزے میں سنبھالا اور بینسے کا رخ تبدیل کر دیا۔ بینسا اسی جانب دوڑ پڑا جدھر سے آیا تھا۔ مہرونسا سنسنی خیز نگاہوں سے بینسے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے وجود میں کپ کپاہٹیں ابھر رہی تھی۔ دماغ سن ہو گیا تھا۔ اگر دماغ کام کرتا ہوتا تو شاید وہ اس وقت بے ہوش ہو جانے کو دنیا کے ہر کام پر ترجیح دیتی، لیکن اس کے اندر بھی نہ جانے کون سی قوتیں تھیں جو اس ہولناک نظارے کو ہوش و حواس کے ساتھ برداشت کیے ہوئے تھی۔ اس سے زیادہ بھیانک لڑائی شاید ہی کسی نے اس کائنات میں دیکھی ہو۔ بڑی دہشت ناک جنگ تھی۔ یہ فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جس کا جائزہ لینے کے بعد مہرونسا کو اندازہ ہوا کہ یہ بدبو بھیم چند کے جسم کے ان ٹکڑوں سے اٹھ رہی ہے جو پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہے تھے۔ بدبو ناقابل برداشت تھی، چنانچہ مہرونسا نے سوچا کہ اب یہاں رکنا بے مقصد ہی ہے۔ پھر اچانک ہی جب وہ واپس پلٹی تو اسے کراہتی ہوئی ایک خوفزدہ آواز سنائی دی،
مہرونسا بیٹی، مہرونسا۔ وہ اس آواز کو ایک لمحے تک نہ پہچان سکی، لیکن پھر اسے اپنے عقب میں ابھرنے والی سرسراہٹوں کا احساس ہوا، وہ سرسراہٹیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوا تھا۔ تب اس نے اس آواز پر غور کیا اور یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ یہ آواز رحیم چچا کی تھی۔ رحیم چچا زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مہرونسا تیزی سے ان کی جانب دوڑی اور ان کے قریب پہنچ گئی۔ ارے رحیم چچا، معاف کر دینا بٹیا، مجھے معاف کر دینا، تمہارے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ میرا بدن بیکار ہو گیا ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا بٹیا۔ نہیں رحیم چچا، آپ ٹھیک ہیں، آئیے اٹھیے، میرا سہارا لے لیجئے۔ مہرونسا نے ان کے جسم کا بوجھ سنبھالا اور قوت لگا کر انہیں کھڑا کر دیا۔ رحیم چچا شدید اعصابی دباؤ کا شکار تھے۔ لگ رہا تھا جیسے یہ سارا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ مہرونسا کا سہارا لے کر وہ تھوڑی دور چلے، پھر آہستہ آہستہ ان کے جسم نے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ بہرحال مہرونسا انہیں لیے ہوئے واپسی کے لیے چل پڑی۔ حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ مصلحت کے ساتھ اس وقت حریہ کو مبارکباد دینے جاتی اور نئے کھیل کا آغاز کر دیتی، لیکن رحیم چچا آ گئے تھے۔ راستے میں اس نے ان سے پوچھا، اب یہاں کیسے آ گئے رحیم چچا؟ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں بٹیا، تم خدا کی قسم، تم تو کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہو۔ لڑکی ذات ہو کر تم نے سکون سے یہ سارے مناظر برداشت کر لیے۔ بیوقوف میں ہی تھا جو تمہارے بارے میں صحیح انداز سے سوچ نہ سکا۔ میں بس تجسس میں ڈوب کر تمہارے پیچھے چل پڑا تھا، مگر خدا کی قسم دل قابو میں نہیں ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے جان حلق میں آ گئی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ آئندہ خیال رکھیے گا رحیم چچا، یہ جادو نگری ہے اور ایسے مناظر جان لے لیتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ مجھے میرا کام کرنے دیں، میں نہیں چاہتی کہ ایسی کسی مداخلت سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ سخت شرمندہ ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، کان پکڑتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ رحیم چچا، یہ ایک مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ دونوں شیطانوں میں سے ایک شیطان کا کام تمام ہو گیا اور اب حریہ رہ گیا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اطمینان رکھیں، کرم چند کی مشکلوں کا حل نکل آیا ہے۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا رحیم چچا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، رحیم چچا نے کہا۔ وہ در حقیقت بہت متاثر نظر آ رہے تھے اور بے حد خوفزدہ بھی تھے۔ مہرونسا انہیں سہارا دیے ہوئے گھر کی جانب چل پڑی، مگر خوف سے رحیم چچا کا برا حال تھا۔ مہرونسا کو اس بات کا خدشہ تھا کہ بعد میں کہیں رحیم چچا کے ساتھ کوئی بہت ہی خراب کیفیت نہ ہو جائے۔ وہ بہت غور سے سوچ رہی تھی۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہوگا وہ رحیم چچا کا اپنا ہی معاملہ ہوگا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ غلطی رحیم چچا کی تھی، ان جادوگروں کی زد میں آ سکتے تھے وہ۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مہرونسا انہیں لیے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ رحیم چچا کو ان کے گھر میں پہنچا دیا اور وہ خود اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن دوسری صبح وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ یہ انکشاف سلمہ نے اس پر کیا تھا۔ رات سے ابو کی کیفیت بہت خراب ہو گئی ہے، نہ جانے کیا ہو گیا انہیں۔ مہرونسا چونک پڑی۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ بہت تیز بخار ہو گیا ہے، بہت ہی شدید بخار ہو گیا ہے۔ ارے کیسے؟ عجیب بخار ہے، بے ہوشی طاری ہے، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے۔ کبھی بینسا بینسا چیختے ہیں، کہتے ہیں ہٹ جاؤ سینگ مار دے گا، کبھی کہتے ہیں لے گیا سر لے گیا۔ سلمہ نے کہا اور مہرونسا نے گہری سانس لی۔ اس بات کا خدشہ اسے رات کو ہی ہو گیا تھا۔ مہرونسا نے پوچھا، نبیل کہاں ہے؟ ہمیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے مہرونسا، چلیں ابو کے پاس چلیں۔ ہاں چلو، مہرونسا بولی اور چند لمحات کے بعد وہ رحیم چچا کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ رحیم چچا کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا، کبھی آنکھیں کھول کر دیکھتے، کبھی عجیب عجیب سے منہ بناتے، کسی پر نگاہ نہیں جما رہے تھے۔ مہرونسا ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تو وہ چیخ پڑے، ارے باپ رے، ٹکر مار دی، سر پھٹ گیا، گردن کٹ گئی، اوہو وہ دیکھو گردن لے گیا۔ رحیم چچا مجھے دیکھیے، میں کون ہوں؟ مہرونسا نے نرم لہجے میں کہا اور رحیم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ سے بولے، کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے سب کچھ، کیا ہو رہا ہے مجھے بٹھیا؟ سنبھلیے رحیم چچا، مہرونسا بولی اور ایک آیت پڑھ کر رحیم چچا پر دم کرنے لگی۔ رحیم چچا نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد نبیل آ گیا۔ ڈاکٹر کو لینے گیا تھا، وہ نہیں ملے۔ نہیں نبیل، پریشانی کی بات نہیں، بخار ابھی تھوڑی دیر میں اتر جائے گا، مہرونسا بولی اور نبیل عجیب سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ماں کی طرف دیکھا، سبھی پریشان تھے۔ نبیل نے مہرونسا سے کہا، مہرونسا آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیں گی؟ ہاں کیا بات ہے، مہرونسا بولی۔ ویسے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ تمام تر شرارتوں کے باوجود نبیل کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ مہرونسا نے یہ سوچا تھا کہ اگر نبیل کسی حماقت کی طرف قدم بڑھائے گا تو وہ اسے سمجھا دے گی، لیکن بہرحال نبیل نے ابھی تک کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ باہر نکل کر اس نے کہا، آپ جانتی ہیں ابو کا ٹمپریچر کیا تھا؟
آپ نے چیک کیا تھا؟ ہاں، کتنا تھا؟ 107۔ آپ کو پتہ ہے 107 بخار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبیل بولا، ہاں میں جانتی ہوں، لیکن ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کیجیے، مہرونسا نے جواب دیا، اور نبیل عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، مہرونسا صاحبہ ایک بات بتائیں گی آپ؟ پوچھیے۔ پچھلی رات کو آپ اور ابو کہاں گئے تھے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مہرونسا چونک پڑی تو وہ دوبارہ بولا، اس وقت میں جاگ رہا تھا، جب آپ اور ابو واپس آئے تھے صبح کو امی نے بتایا کہ بخار تو رات کو ہی چڑھایا تھا، وہ ساری رات کب کپاتے رہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ابو کہاں گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں ڈاکٹر کو تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن رات کو اصل میں ہم ایک ایسی جگہ گئے تھے کہ آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کھنڈرات کی جانب گئے تھے۔ کھنڈرات کی جانب؟ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں کبھی ان کھنڈرات میں گیا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اس چڑیل اور اس سرکٹے کی کہانی سنی ہے جو وہاں جانے والے راستے میں نظر آتا ہے۔ اوہو، اچھا تو یہ بات ہے۔ ہاں، میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات بھی ہے تو آپ اس قدر فکر مند نہ ہو نبیل، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ میں ایک بات کہوں آپ سے؟ جی فرمائیے۔ میرا مزاج ذرا دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے لوگ الگ سوچتے ہیں اور میں الگ انداز میں۔ کیا مطلب؟ بات اصل میں یہ ہے مہرونسا صاحبہ کہ کرم چند چچا کا میں بھی بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کی بیٹی کرن کماری کے بارے میں میرے نظریات ذرا مختلف ہیں۔ کیا؟ مہرونسا چونک پڑی۔ جی ہاں، اس کے بارے میں ذرا مختلف انداز میں سوچتا ہوں۔ مہرونسا کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی اور اس نے کہا، آپ کس مختلف انداز میں سوچتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ خود کالے علوم سے دلچسپی رکھتی ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بس یہ میرا اندازہ ہے۔ نہیں، اندازے کی بنا پر تو ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ بس میں کہہ رہا ہوں نا کہ یوں ہی۔ دراصل آپ کو اس بات کا زیادہ علم ہے نبیل صاحب کہ کرم چند صاحب رحیم الدین چچا کے انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں، بلکہ مجھے تو یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ آپ کی دادی جان کی دعاؤں سے کرم چند چچا کے ہاں کرن کماری پیدا ہوئی تھی۔ حالات میں تم دونوں بہن بھائی کے بھی اس سے گہرے تعلقات ہوں گے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے تم دونوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی قدورت ہے، یا پھر نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بچپن ہم لوگوں نے اکٹھے ایک ساتھ گزارا ہے۔ کرن کماری بہت حسین ہے اور اپنے حسن پر اسے بے پناہ غرور ہے، لیکن میرے لیے وہ کم از کم صرف چچا کی بیٹی تھی۔ ہم نے نہ اسے کوئی بہت زیادہ حسین سمجھا اور نہ کوئی مختلف شے، مگر وہ عجیب و غریب فطرت کی مالک ہے، اور پچھلے عرصے سے اس کی کیفیت کچھ زیادہ ہی عجیب ہو گئی ہے۔ کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی، لیکن اس نے اچانک جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو مہرونسا بولی، بولتے رہو بولتے رہو۔ نہیں بس، حالانکہ وہ ہندو ہے، جبکہ میری بہن کا خیال تھا کہ میں اس میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگا ہوں۔ تمہارا اپنا کیا خیال تھا اس کے بارے میں؟ مہرونسا نے پوچھا۔ میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو کہانیاں میں نے سنی ہیں وہ بڑی سنسنی خیز ہیں۔ کوئی خاص کہانی ہو تو مجھے بھی سناؤ۔ بہت سی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں مہرونسا صاحبہ کہ انہیں بتایا نہیں جا سکتا، کیونکہ معاملہ ابو کے گہرے دوست کرم چند کا ہے۔ کچھ اور حقیقتیں بھی ہیں، ہاں، میں ہی نہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے انداز میں میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل والا مسئلہ جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں، اس میں آپ مجھ سے تعاون نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے نبیل صاحب کہ مجھے ساری عمر معلومات حاصل نہ ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے براہ کرم بتائیے کہ وہ ایسی کون سی بات ہے کہ جو آپ مجھے بتاتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں۔ بہت مختصر سی بات ہے مہرونسا صاحبہ، لیکن میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھیم چند کا خاندان ہندوؤں کی زبان میں نیچ خاندان ہے۔ بھیم چند کے ماں باپ کرم چند جی کے ہاں نوکر تھے۔ بھیم چند بھی بچپن ہی سے کرم چند کی حویلی کے دروازے پر رہا کرتے تھے، اور محبت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ اسے کرن کماری سے محبت ہو گئی۔ کرن کماری بھی سب کچھ بھول کر کے وہ نیچ ذات ہے اس سے محبت کرنے لگی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں مہرونسا صاحبہ کہ قابل سزا ہوتی۔ دونوں جوان ہو گئے، لیکن پھر کرم چند جی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یعنی نبیل صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ کرن کماری بھی بھیم چند کو چاہتی ہے؟ آپ خود سمجھتی ہیں ایسے معاملات یک طرفہ نہیں ہوتے۔ تو پھر بس اس کے بعد جب کرم چند جی کو یہ بات معلوم ہوئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ کرم چند کے خاندان پر عذاب نازل ہو گیا۔ اس خاندان کا ذریعہ معاش پرکوں سے اس خاندان کی ملازمت تھا۔ پہلی سزا کے طور پر کرم چند جی نے بھیم چند کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ کوئی اور ذریعہ معاش ان کے پاس نہیں تھا، وہ بھوکے مرنے لگے۔ پوری بستی کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ ان نیچ خاندان کو نہ کوئی اپنے درمیان بیٹھنے دے، نہ نوکری دے اور نہ کھانے پینے کو۔ چنانچہ بھیم چند کی ماں مر گئی۔ کچھ عرصے کے بعد باپ بھی مر گیا، پھر خاندان کے دوسرے لوگ باقی رہ گئے۔ خود بھیم چند بھی بہت زیادہ بیمار تھا۔
کرم چند جی نے جب اس سے یہ پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ تم کرن کو چاہتا ہے تو اس نے سچائی سے اقرار کیا۔ نتیجے میں اسے 4 دن تک بھوکا پیاسا کرم چند جی کے کمرے میں رہنا پڑا، اور جب کرم چند جی نے محسوس کیا کہ وہ بھوک سے مر جائے گا اور اپنی ضد نہیں چھوڑے گا تو اسے جوتے مار کر وہاں سے نکلوا دیا کہ کہیں وہ انہی کے گھر میں نہ مر جائے۔ نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ بیچارہ بھیم چند اس کے بعد یہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ واپس آیا تو وہ شیطان کے مقابلے میں شیطان بن چکا تھا۔ اب آپ خود ہی سوچیے مہرونسا صاحبہ کہ یہ اونچی اور نیچی ذات کیا ہوتی ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مذہب میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد بھیم چند نے کرم چند کو صحیح طور پر سنبھال رکھا ہے۔ میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ جو بات میرے علم میں تھی وہ ابھی تک ان لوگوں کے علم میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال میں نے کہا کرن کی اپنی کیا کیفیت ہے؟ نہیں، کرن کا کردار حرام نہیں ہے، بس وہ خاموش رہتی ہے، کسی سے ملنا جلنا اور بات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کرم چند جی سے بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ سب دکھاوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی بھیم چند کو چاہتی ہے۔ کمال ہے، مہرونسا نے افسوس بھری آواز میں کہا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ کہانی واقعی عجیب اور دلچسپ تھی، اور مہرونسا بری طرح الجھ گئی تھی۔ اسے بھیم چند یاد آ رہا تھا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی تھی۔ نبیل تو یہ بات بتا کر چلا گیا، لیکن مہرونسا کا ذہن سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ معاملہ بہت عجیب و غریب تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اگر واقعی یہ لڑکی بھیم چند کے عشق میں گرفتار ہے تو سب بلا کر اسے کون ٹھیک کر سکے گا؟ بھیم چند تو اس دنیا سے چلا گیا تھا، رہ گیا تھا ہریا، تو وہ تو ویسے ہی شیطان تھا۔ مہرونسا سوچنے لگی کہ اب اس مسئلے میں ٹانگ اڑانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ 2 محبت کرنے والوں کا معاملہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ معاملہ پہلے علم میں نہیں آیا، ورنہ وہ لازمی طور پر بھیم چند کو نقصان پہنچانے سے بچاتی، کیونکہ اب صورتحال بہت عجیب و غریب تھی۔ پھر خاصا وقت گزر گیا اور مہرونسا یہ سمجھنے نہ پائی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اس سارے معاملے کو اگر چھوڑ کر یہاں سے نکل بھی جائے تو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ باقی ساری زندگی بڑی مشکل ہو جاتی۔ یہ سب کچھ بہت ٹیڑھا، بڑا پریشان کن تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ مہرونسا کے لیے یہ فیصلہ دنیا کا سب سے مشکل فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ سخت پریشان تھی۔ یہ انکشاف جو نبیل نے کیا تھا اس کے لیے انتہائی دکھ بھرا بھی تھا، بڑا ہی پریشان کن۔ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی، اور آخرکار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ تھوڑا اس بات کا یقین کر لے کہ نبیل نے جو داستان سنائی ہے وہ 100% حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس میں بھی کچھ حاشیہ رہی ہے، اور اس کے لیے سیدھی سی بات تھی کہ رحیم الدین کی حالت بہتر ہو جانے تک انتظار کرنا پڑتا۔ بہرحال یہ انتظار کرنا تو ضروری تھا۔ مہرونسا جانتی تھی کہ رحیم الدین چچا پر صرف گزرے ہوئے واقعات کی وحشت سوار ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے انہیں، لیکن جس طرح رات کو جنگ ہوئی تھی اور جو صورتحال پیش آئی تھی وہ بڑی خوفناک کیفیت کی حامل تھی۔ اس کے بعد کسی عام انسان کو ذہن پر قابو پانا تو واقعی ایک مشکل کام تھا، لیکن جس طرح رحیم الدین چچا متاثر ہوئے تھے اسی طرح وہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ دوپہر کو بہار خود بہت اتر گیا تھا اور رحیم الدین چچا کی کیفیت بہتر ہو گئی تھی۔ مہرونسا کا شاید انہوں نے پوچھا تھا، اور سلمہ نے مہرونسا کو اس بات کی اطلاع دی تھی۔ رحیم الدین چچا کے پاس پہنچ کر مہرونسا نے کہا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں بیٹی۔ کیا ہو گیا تھا؟ تم جانتی ہو، لیکن آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا رحیم الدین چچا جو آپ نے کیا۔ یقین کرو گی مہرونسا بیٹی، تم سے کچھ ایسی طبیعت لگ گئی ہے کہ شاید اس پر تم یقین نہ کر پاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے اور سلمہ کے لیے ایک ہی جذبہ ہے، تمہیں اس سے الگ نہیں سمجھتا۔ مجھے یقین ہے رحیم الدین چچا آپ ایک نیک انسان ہیں، بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ بس اگر تم کوئی نوجوان لڑکا ہوتی تو مجھے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں جا رہی ہو، لیکن نہ جانے کو میرے دل کو ایک فرض کا سا احساس ہوتا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ آپ کی محبت ہے، لیکن آپ براہ کرم اپنے آپ کو سنبھالیے۔ میرا خیال ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ شام تک واقعی رحیم الدین چچا بالکل ٹھیک ہو گئے۔ مہرونسا نے جو داستان سنی تھی وہ اس کے دل میں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ ساری باتیں اپنی جگہ، اسے ایک جرم کا سا احساس ہو رہا تھا، اور اب دل میں ایک حسرت ابھر رہی تھی کہ کاش بھیم چند ہریا پر حاوی ہو جاتا اور ہریا بھیم چند کا وہ نہ کر پاتا جو اس نے کر ڈالا تھا۔ حالانکہ دونوں کالے علم کے مالک تھے، دونوں کے ہی اندر شیطان حلول کر گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ حقیقت تھی کہ دونوں میں سے ایک قابل رحم تھا، یعنی بھیم چند۔ ہریا کی تو ہر بات ہی مختلف تھی، وہ مارا جاتا تو اسے خوشی ہوتی۔ اب بھی دل چاہ رہا تھا کہ ہریا کے لیے کوئی ایسا جال بچھاؤں کہ وہ زندہ نہ بچ سکے، لیکن بات کرم چند کی آ رہی تھی۔ کرم چند جی نے یہ کیا کیا؟ دنیا کا ہر شخص مطلبی ہوتا ہے،
اپنے مطلب کے لیے وہ کسی کو غلط بیانی سے مجبور بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات بہرحال باعث افسوس تھی، اور رات کے کھانے کے بعد مہرونسا نے رحیم الدین چچا سے کہا، چچا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب تو بالکل ٹھیک ہوں بیٹی، رحیم الدین چچا نے کہا۔ چہرہ اتر گیا ہے، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں، لیکن یہ شدید بخار کی وجہ سے تھا۔ اب رحیم الدین چچا کافی بہتر تھے۔ اس نے ان سے کہا، رحیم الدین چچا مجھے آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ بیٹیا میں بھی تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ مجھے وقت دیجیے، تھوڑا سا وقت اور گزر جانے دو۔ یہ سب لوگ آرام کرنے لیٹ جائیں، پھر اطمینان سے بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے۔ مہرونسا خاموش ہو گئی۔ رات کو رحیم الدین چچا نے اسے خود ہی مخاطب کیا تھا، کہنے لگے، بیٹی مہرونسا آؤ اوپر چھت پر بیٹھیں گے۔ چھت پر ماحول بے حد پرفضا تھا۔ رحیم الدین چچا نے وہاں پر کرسیاں ڈلوا دی تھی۔ اس جگہ سے کرم چند جی کی حویلی صاف نظر آتی تھی۔ مہرونسا وغیرہ ادھر دیکھنے لگے۔ رحیم الدین چچا کے چہرے پر سوچ کے آثار تھے۔ مہرونسا خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک رحیم الدین چچا چونک کر بولے، ہاں بیٹی کیا کہنا چاہتی تھی تم مجھ سے؟ رحیم الدین چچا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ مجھ سے کچھ باتیں کریں گے۔ ہاں وہ تو میں نے کہا تھا، تو پہلے آپ باتیں کیجیے۔ رحیم الدین چچا مسکرائے اور بولے، اور اگر میں تم سے کہوں کہ تم پہلے مجھے بتاؤ تو پھر میں آپ سے ضد کروں گی۔ مہرونسا بولی، خدا تمہیں خوش رکھے، بچوں کی ضد پوری کرنا تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، اور میں بہرحال تمہارا بڑا ہوں۔ اصل میں بیٹی دراصل بات بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، تمہیں حیرت تو ہوگی، مگر میں ڈرتا ہوں کہ بہرحال کرم چند تمہیں لے کر آیا تھا۔ ضرور اس کی بیٹی کرن کماری سے متاثر ہوگی۔ جی ایک بات پوچھوں تم سے؟ جی پوچھیے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں بیٹی میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوں انہیں راز میں رکھنا، تو کیا تم میری بات مان لو گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں رحیم الدین چچا؟ مطلب نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی بات مان لوں گی یا نہیں۔ امید تو یہی ہے بیٹی۔ دیکھیے رحیم چچا، بات اصل میں یہ ہے کہ میرا نام آپ کے علم میں ہے، مسلمان ہوں، مناسب بالکل نہیں ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو صرف اس لیے نظر انداز کر دوں کہ وہ ہندو ہے۔ مجھ پر ایک اعتماد کیا گیا تھا، میں بس اسی اعتماد کے سہارے کام کر رہی تھی۔ ہاں پھر نہیں، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ میں آپ کی بات کو راز میں رکھ لوں گی۔ ہاں بیٹی، دل پر ایک گاؤ سا لگ گیا ہے۔ گاؤ؟ ہاں، کیسا گاؤ رحیم الدین چچا؟ بڑی ہنسو گی تم میری بات پر، ممکن ہے حیران بھی ہو جاؤ۔ میں تمہیں بتاؤں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بھیم چند کی موت کا مجھے بہت افسوس ہے۔ مہرونسا چونک کر رحیم الدین چچا کو دیکھنے لگی، پھر بولی، وہ کالے علم کا ماہر تھا۔ ہاں یہی تو اس کمبخت کی خرابی ہو گئی، وہ برائیوں پر آمادہ ہو گیا، اور میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ بیٹی جب انسان کا دل کالا ہوتا ہے نا تو پھر نیک و بد کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ اس نے اپنے جنون میں جو کچھ کر ڈالا وہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن نیکی اور بدی کا تصور کھو بیٹھا تھا وہ، جبکہ اسے یہ تصور نہیں کھونا چاہیے تھا۔ جی آپ کہتے رہیے، کیونکہ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں خود بھی اتنا الجھا ہوا ہوں کہ تمہیں اپنی بات سمجھاتے ہوئے مجھے ذرا سی مشکل پیش آ رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی موت کا افسوس ہوا ہے۔ ہاں، وجہ بتانا پسند کریں گے آپ؟ اس لیے کہ اس کا ماضی اتنا برا نہیں تھا، وہ تو اسی بستی کا رہنے والا تھا نا۔ ہاں بالکل، اور اس نے اس بستی کے لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ رحیم چچا نے کہا، بہت بعد میں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پہلے وہ اتنا برا نہیں تھا۔ کیا ماضی تھا اس کا؟ وہ کرم چند کی حویلی میں کام کرتا تھا، وہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ بھی کرم چند کے پرانے ملازم تھے۔ جی آگے کہیے۔ بس بیٹی تو یوں سمجھ لو کہ انسان اپنی کمزوری کا شکار ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا احسان ہے کہ اونچ اور نیچ کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہر انسان انسان ہوتا ہے، انسان کو انسان ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہندو دھرم میں یہ بات بڑی خراب ہے، اور ذاتوں پر ایک دوسرے کو پرکھا جاتا ہے۔ بالکل بیٹی، میں تو تمہارا ماضی بھی نہیں جانتا، کاش میں تمہارے بارے میں کچھ زیادہ جانتا۔ بار بار میرے دل میں یہ خواہش ابھری ہے کہ پتہ تو چلے کس کی اولاد ہو، ماں باپ نے یہ سب کچھ سکھا کر تمہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ مہرونسا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی سی اتر آئی، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، چچا آپ تو میرا ہی انٹرویو کرنے بیٹھ گئے۔ نہیں بالکل نہیں، میں تو اصل میں تمہیں بتا رہا تھا کہ بیما اتنا برا نہیں تھا، بڑی اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، مگر دیکھو کالے کام چہروں پر ابھر آتے ہیں۔ رحیم چچا حیرت سے مہرونسا کو دیکھنے لگے، پھر بولے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں پہلے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ دیر سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی رحیم چچا، ورنہ شاید میں بیما کے ساتھ یہ سلوک نہ ہونے دیتی۔ مہرونسا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا؟ پھر بھی آپ مجھے بتائیے۔ بس جب اس کے ماتا پتا مر گئے، خاندان والے بھی کچھ مر گئے، کچھ بھاگ گئے، کرم چند کی وجہ سے تو اس کے اندر بھی بغاوت ابھر آئی اور وہ یہاں سے نکل گیا۔
اس نے قالِ علم سیکھے اور اس کے بعد یہاں آ کر دوبارہ آباد ہو گیا۔ پھر ساری باتیں ہوتی رہیں۔ یہ سمجھ لو کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہا اور اس نے اپنے طور پر پھر بھی کوئی زبردستی نہیں کی۔ پوری بات اگر پوچھو تو میرے دل میں بڑی عجیب و غریب کہانیاں بسی ہوئی ہیں۔ کیا رحیم چچا؟ مہرونیسا نے پوچھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ مجھے بڑا افسوس ہے اس پر وہ مارا گیا، مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ہے۔ اور رحیم چچا ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ مہرونیسا کے ذہن میں بیچارہ بھیم چند آ رہا تھا۔ گناہ تو نہیں کیا تھا اس نے، حقیقت اس پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ قدرت کی طرف سے بھیم چند کا اس دنیا میں رہنا مناسب نہ سمجھا گیا ہو اور اسے آخری منزل پر پہنچا دیا گیا ہو۔ رہ گیا ہریا تو بہرحال قدرت کا انتقام بھی تو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہریا کرم چند جی کے سلسلے میں شیطان ثابت ہو اور کرم چند جی کے ان کرموں کا پھل ہریا کی شکل میں ملے۔ جہاں تک معاملہ کرن کماری کا رہا تو وہ لڑکی محبت کی ماری تھی۔ مہرونیسا اسے دیکھ چکی تھی۔ کچھ ایسی بد دل ہوئی کہ وہ اسی رات تقریباً 3 بجے اپنی جگہ سے اٹھی اور رحیم الدین چچا کے گھر سے باہر نکل آئی۔ ریلوے اسٹیشن کا راستہ معلوم ہو چکا تھا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا اب سب کچھ بیکار تھا۔ ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی اور پھر جو بھی ٹرین سامنے آئی اس میں بیٹھ گئی۔ پیسے موجود تھے، اس نے سوچا راستے میں ٹکٹ بنوا لے گی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ٹرین نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔